زندگی میں جو انسان جو محنت کرتا ہے وہی پاتا ہے۔ اس کا زندہ مثال آج ہمارے ساتھ موجود ہے۔ ایک مسلسل جدوجہد کا نام، ایک مسلسل محنت کا نام میں آج آپ لوگوں کے سامنے لے کے آیا ہوں۔ آج ہم اس سے سنیں گے اس کی زندگی کے حوال، اس کی زندگی کے تجربات، اس کی زندگی کا مشاہدات۔ آئے اس سے ملتے ہیں اور اس سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم مبشر اور بیکے، تھینک یو، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ میں نے اسی تکیہ ہائی اسکول میں تقریباً سن 2008 سے 9 تک پڑھایا ہوں۔ اس وقت میں MTT BPS7 ٹیچر تھا اور میں میٹریکولیٹ تھا۔ تو اس کے بعد میرے ارادے بہت مضبوط تھے، میں بہت آگے بڑھنا چاہتا تھا۔ تو اس کے لیے میں نے اپنا ایک ٹارگیٹ رکھا تھا کہ کم از کم مجھے ماسٹر کرنا چاہے اور 17 گریڈ اچیو کرنا چاہے۔ تو اس دوران بہت سارے ہرڈلز بھی آئے، میں نے بھرپور کوشش کی، تو اللہ پاک نے بس مواقع میرے لیے فراہم کیے۔ تو آج الحمدللہ ایز پرنسپل میں اپنے فرائض یہاں ہائی اسکول تکیہ میں سر انجام دے رہا ہوں۔ تو تھوڑا سا میں اپنا بیک گراؤنڈ آپ کو بتانا چاہوں گا۔ تو زندگی میں انسان مسلسل محنت کرے اور سٹرانگ اگر ول پاور ہو نا تو وہ بہت آگے جا سکتا ہے۔ اگر آپ کے ارادے مضبوط ہیں تو آپ بہت آگے جا سکتے ہیں۔ کوئی طاقت ایسی نہیں ہے کہ جو آپ کو روک سکے۔ ارادہ ہونا چاہے، انٹرسٹ ہونا چاہے، کرج ہونا چاہے، کانفیڈنس ہونا چاہے۔ یہ پیغام میرا تمام سٹوڈنٹس کے لیے بھی ہے، پوری سوسائٹی کے لیے بھی ہے کہ یہ خصوصیات وہ اپنائیں، انشاءاللہ ایک دن ضرور وہ اپنے ٹارگٹ تک پہنچ جائیں گے۔ تو میٹرک کرنے کے بعد جب میں ٹیچر لگا، اس کے بعد FA میں نے پرائیویٹ فیڈرل بورڈ سے کی ہے، اس کے بعد پھر BA اوپن یونیورسٹی سے کی، پھر MA ایجوکیشن کی۔ MA ایجوکیشن کرنے کے بعد GB لیول پر ڈپٹی ہیڈ ماسٹرز کی ایک پوسٹ FPSC سے آئی تھی۔ تو وہاں میں نے الحمدللہ وہ ٹیسٹ کوالیفائی کیا اور بعد میں میری سلیکشن اس میں ہو گئی 2011 میں۔ وہاں سے پھر میں اسلام آباد چلا گیا اور اسلام آباد کے مختلف اداروں میں جو ماڈل سیٹ اپ کے ادارے تھے وہاں مجھے اپنی خدمات سر انجام دینے کا موقع ملا اور کافی الحمدللہ وہاں سے تجربہ بھی حاصل کیا۔ اور مجھے لرننگ کا اتنا شوق تھا کہ وہاں جا کے پھر سے میں نے MA انگلش نول یونیورسٹی سے 2012 سے 2014 میں کی۔ پھر یہ شوق ختم نہیں ہوا، پھر آگے میں نے سوچا کہ مزید آگے بڑھو، پھر MPhil کا ایڈمیشن لے لیا۔ الحمدللہ ود ان ڈیو ٹائم میرا MPhil انگلش لنگوسٹکس میں کمپلیٹ ہو گیا 2019 میں، اور ساتھ ہی GB کے لیے کوئی 28 پوسٹیں پرنسپلز کی آئی تھی، اس میں اپلائی کیا۔ اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ اس میں میری سلیکشن ہو گئی، تو پھر میں واپس اپنے علاقے میں ریپیٹریٹ ہو گیا۔ تو یہ سب بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں مشکلات بھی بہت آئی، اکنامیکل پرابلمز بھی تھے، سوشل پرابلمز بھی تھے، کہیں لوگوں نے ڈسکریج بھی بہت کیا، کہیں لوگوں نے انکریج بھی بہت کیا۔ ان سب کا شکریہ، سب نے مجھے موٹیویٹ کیا۔ جنہوں نے ڈسکریج کیا تھا اس سے میری موٹیویشن اور بڑھ گئی، اور جنہوں نے انکریج کیا تھا ان کا تو بہت بہت شکریہ، ان کی انکریجمنٹ، ان کا مورل سپورٹ، جس کی وجہ سے الحمدللہ آج میں ایک پوزیشن پہ ہوں۔ تو یہی پیغام میرا اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے بھی ہے، زندگی میں مسلسل محنت کریں، ارادہ مضبوط رکھیں، انٹرسٹ پیدا کریں۔ جس چیز میں آپ کا انٹرسٹ ہے یقین کریں آپ اس چیز کو حاصل کر لیتے ہیں۔ دنیا میں کوئی امپاسبلٹی نہیں ہے۔ یہ لفظ امپاسبل کے اندر یہی کہتا ہے، تشریح یہ ہے آئی ایم پاسبل۔ آپ کے اندر اتنا جذبہ ہو کہ آئی کین ڈو ایوری تھنگ، آئی کین ڈو ایوری تھنگ، اور آپ کر سکتے ہیں۔ اور الحمدللہ زندگی کا جو بھی ٹارگٹ میں نے رکھا ہے وہ اللہ پاک نے اس میں مجھے کامیابی دی ہے۔ اور اس کے علاوہ میں 3 دفعہ کمپیٹیٹیو ایگزام میں بھی اپیئر ہوا ہوں اسسٹنٹ کمشنر کے لیے، تینوں دفعہ میں FPSC کوالیفائی کر گیا، لیکن ہو سکتا ہے بعد میں میرٹ میں نہیں تھا تو میری سلیکشن اس میں نہیں ہوئی، ہو سکتا ہے اس میں بھی بہتری ہوگی۔ اللہ تعالیٰ انسان کی بہتری کے لیے جو بھی کرتا ہے اس کی بہتری کے لیے کرتا ہے، اور آج میں الحمدللہ جس پوزیشن پہ ہوں ویل سیٹسفائیڈ ہوں اس میں۔ تو اب اس سکول میں آیا تو اس سکول کے لیے بھی میرا ایک کلیئر ویژن ہے اور کلیئر مشن ہے، اور میرے یہی اسٹوڈنٹس میں یہاں فیل کر رہا ہوں ان میں ٹیلنٹ بھی بہت ہے،
ان کی خواہش بھی ہے، لیکن ان کے لیے وہ ماحول دینے کی ضرورت ہے جو ماحول میں نے ڈون میں دیکھا ہے، جو ماحول میں نے ماڈل سیٹ اپس میں دیکھا ہے۔ وہی میری خواہش ہے کہ وہ سارا یہاں پہ میں اپلائی کروں اور اس کو امپلیمنٹ کروں۔ الحمدللہ میرے ساتھ ایک انرجیٹک ٹیم بیٹھی ہے اور وہ بھرپور کوشش کر رہے ہیں۔ ان کی اپنی خواہش ہے کہ ہمارے بچوں کی طرح یہ بچے بھی آگے جائیں، تو میں تھوڑا سا ان کو لیڈ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ جو اپنا ایکسپیرینس ہے، جو اپنا ایکسپوجر ہے، ان کے ساتھ میں شیئر کرتا رہتا ہوں۔ تو الحمدللہ ابھی تقریباً مجھے 9 مہینے اس اسکول میں ہوئے ہیں، کافی انہوں نے کوشش کی امپرومنٹ، لیکن میں دلی بات اگر کہوں نا تو اس اسکول میں ابھی جو کام میں نے کیا یہ صرف میرے حساب سے 5% کیا ہوں۔ ابھی تو مجھے بہت کچھ کرنا ہے، بہت کچھ۔ میں نے اس اسکول کو انشاءاللہ اسلام آباد لیول کے جو ٹاپ ادارے ہیں، جیسا کہ G94 ماڈل کالج، جہاں میں نے 2 سال سرو کیے ہیں، اور وہ اسلام آباد کے 423 اداروں میں ٹاپ لیول کا ادارہ ہے۔ میری خواہش ہے کہ وہاں جو کچھ ہو رہا تھا بچوں کی بہتری کے لیے، وہاں جو کچھ سسٹم تھا وہ سارا ادھر امپلیمنٹ ہو۔ اب یہ ساری چیزیں تب پاسبل ہے جب آپ کے پاس ریسورسز ہوں۔ اب ریسورسز میں آپ کے ٹیچرز ہیں، ریسورسز میں آپ کے دوسرے جو مٹیریل ہیں، یہ دونوں چیزیں اگر مجھے اویلیبل ہوتے تو انشاءاللہ میری کوشش ہے کہ یہ ادارہ اس نہج تک پہنچ جائے گا جس نہج پہ آج اسلام آباد کے ادارے کام کر رہے ہیں۔ اور مجھے امید ہے ہائر اتھارٹی سے بھی، اور خاص کر میرے جو امیجیٹ باسز ہیں ڈائریکٹر عبدالحکیم صاحب اور جناب فقیر اللہ صاحب، جو 1122 کے نام سے بھی مشہور ہے، یقیناً میں نے اس میں وہ کوالٹیز پائی ہے، اور جو بھی چیز میں اس سے مانگتا ہوں تو وہ فوراً اس کو دے دیتے ہیں۔ اور وہ بھی ایک انرجیٹک آدمی ہے، اس کی بھی خواہش ہے کہ دیامر تعلیم کے لحاظ سے آگے بڑھے، اور اس کے میجر جنرل احسان محمود صاحب کے ساتھ تعلیم کے لیے بڑی خدمات ہے۔ فقیر اللہ صاحب ہر کونے میں جتنے بھی جو ویسنٹیز ہیں، جتنے فار فلنگ ایریاز ہیں، وہاں تک وہ بنفس نفیس پہنچ جاتے ہیں، اسی لیے تو اس کو 1122 کہا گیا ہے۔ تو وہ بھرپور تعاون کر رہے ہیں، اور امید ہے مزید بھی وہ تعاون کرے گا، اس کی پرسنالٹی ایسی ہی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اویلیبل ہو جائیں گی تو انشاءاللہ یہ ادارہ ماڈل اداروں سے آگے بڑھے گا۔ تو اب اسٹوڈنٹس کو میرا یہ پیغام ہے، وہ پوری توجہ تعلیم کی طرف دے دیں۔ یہ ایک تربیت گاہ ہے، یہاں سے تربیت ہوتی ہے، یہاں سے اچھے شہری بنتے ہیں، اور یہاں سے جا کے انہوں نے معاشرے میں کنٹریبیوٹ کرنا ہوتا ہے۔ تو جہاں اچھے ادارے ہوں گے وہاں اچھے شہری پیدا ہوں گے، اور یہاں پہ سارے لوگوں کی یہ خواہش ہے کہ ہمارا بچہ پڑھے، لیکن پیرنٹس کے لیے میرا یہ پیغام ہے، ٹیچر، اسٹوڈنٹس اور پیرنٹس یہ رکشے کے 3 ٹائر کے مانند ہے۔ اگر ایک ٹائر پنکچر ہو جائے تو وہ رکشہ چل نہیں سکتا۔ مثلاً دیکھیں نا، اب ان تینوں کا آپس میں لیزان ہونا چاہیے۔ ڈاؤن میں کیا ہوتا ہے، پیرنٹس اپنے بچوں کی پرفارمنس کے حوالے سے ہر وقت اپنے ٹیچر کے ساتھ لیزان میں رہتے ہیں۔ بچوں کی کیا پرفارمنس ہے، ان کی پروگرس کیا ہے، کیا یہ اسکول آتے ہیں نہیں آتے ہیں، کہیں غلط سوسائٹی کا حصہ تو نہیں بنے ہوتے ہیں۔ تو ان کا ایک میوچول ریلیشن شپ ہوتا ہے، اس وجہ سے وہ بچے پڑھتے ہیں۔ اس کے علاوہ جب گھروں میں جاتے ہیں تو وہ ہوم اسائنمنٹ وغیرہ دے دیتے ہیں، تو پیرنٹس ان کو فالو کرتے ہیں اور وہ بچوں سے کرواتے ہیں۔ تو یہاں جو چیز میں نے محسوس کی ہے وہ پیرنٹس کا اس میں حصہ 0 ہے۔ مثلاً اللہ ماشاء اللہ کوئی 1% پیرنٹس ایسے ہیں جو گورنمنٹ امپلائی ہو، جو لٹریٹ ہوں، وہ شاید توجہ دیتے ہوں گے بچوں پر۔ باقی بچے جو 6 گھنٹے ہمارے پاس ہوتے ہیں اس میں تو ٹیچر کوشش بھرپور کرتے ہیں، اس میں 50% ادارے نے بچوں کو دینا ہوتا ہے، اور 50% بچے نے ایفرٹس کرنا ہوتا ہے۔ اب بچے کا جو 50% کنٹریبیوشن ہے اس میں 25% پیرنٹس نے توجہ دینی ہوتی ہے، اور 25% اس بچے نے فوکس کرنا ہوتا ہے، تب جا کے وہ بچے امپرومنٹ کرتے ہیں اپنے۔
تو دیامر کے جوانوں کے لیے میرا پیغام یہ ہے کہ وہ اپنی ساری توجہ تعلیم کی طرف دے دیں، وہ اپنی ساری توجہ امپرومنٹ کے حوالے سے اپنے دیامر کو امپروو کریں، دیامر کو پروموٹ کریں اور جہد مسلسل کریں۔ محنت کبھی آپ ڈسکریج زندگی میں نہ ہو جائیں۔ ٹھیک ہے، آپ کو بہت سے ناکامیوں کا بھی سامنا کرنا پڑے گا، لیکن کہتے ہیں نا، ناکامی کامیابی کی پہلی سیڑھی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے ایک دفعہ آپ ناکام ہو گئے تو آپ اپنے وے کو چینج کرتے ہو، ڈائریکشن کو چینج کرتے ہو، تو پھر آپ کامیاب ہوتے ہیں۔ جتنے بھی کامیاب لوگ ہیں زندگی میں، آپ ان کا اسٹڈی کریں، وہ ایک دم کامیاب نہیں ہو گئے، مطلب وہ انسیڈنٹلی کامیاب نہیں ہو گئے، انہوں نے بڑے ہرڈلز دیکھے ہیں، بڑی ناکامیاں دیکھی ہیں، اس کے بعد جا کے وہ اپنے منزل پہ پہنچے ہیں۔ تو دیامر کے اسٹوڈنٹس سے، اور آج کل یہ جو گریجویٹ الائنس کے نام سے ایک فورم بھی بنا ہے، خصوصی میں ان کو ریکویسٹ کروں گا، اور یہ ایک حوصلہ افزا بات ہے کہ وہ اپنے حقوق کو سمجھے ہیں، اور ان سے ریکویسٹ یہ ہے کہ مزید بھی وہ اس معاشرے کے اندر جو تعلیمی کمی ہے اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں، مختلف فورم سے جا کے ملیں، اور ہمارے یہاں تعلیمی اداروں کی کمی ہے، ہمارے یہاں ہیلتھ فیسلٹیز کی کمی ہے، ان ساری چیزوں کو وہ انشور کرائیں، اور خاص کر خود اپنے آپ کو تو مکمل تعلیم کے حوالے کریں۔ آپ پڑھتے جائیں، ایک دن آپ کو آپ کی منزل ضرور ملے گی۔